الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعبد الله مخلصين له الدين الآية. معزز حاضرین، ہم فقہ الصلاح یعنی نماز کے احکام اور مسائل، اس سے متعلق کل ہم نے موضوع کا انتخاب کیا تھا۔ نماز سے جو متعلقہ مسائل ہیں اس کو انشاءاللہ العزیز پیر سے جمعرات کے درمیان ان 4 دنوں میں بعد نماز عشاء ہر ہفتے اس سلسلے میں دروس آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ سب سے پہلے نماز، عربی زبان میں یہ لفظ آتا ہے الصلاۃ۔ الصلاۃ، اس کے تقریباً 4 معنی آتے ہیں۔ کبھی الصلاۃ صدقے کے معنی میں آتا ہے، جیسے قرآن کریم کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، محمد تم ان سے صدقہ جب لیتے ہیں ان کے لیے دعائیں کر دیا کیجیے۔ فصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، تو معذرت کے ساتھ پہلا معنی صدقہ میں نے کہا، صدقہ نہیں دعا۔ صلاح کے معنی آتے ہیں دعا کے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ صحابہ جب صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ لینے کے بعد آپ کیا کریں، ان کے لیے دعا کر دیا کریں۔ فصل علیہم، محمد تم ان کے حق میں دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو پہلا معنی لغت کے اعتبار سے صلاح کا دعا ہو گیا۔ دوسرا ایک معنی آتا ہے نماز کے لیے، ایک تو صلاح، دوسرا معنی دعا خود آتا ہے، نماز کا معنی آتا ہے۔ تیسرا معنی رحمت کا آتا ہے، رحمتیں بھیجنا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں نبی پر، جی فرشتوں کے ذریعے سے نہیں، اللہ تعالیٰ درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور فرشتے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں، اور انسانوں کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے مومنوں تم درود بھیجو۔ درود سے مراد وہی درود جو اتھینٹک درود شریعت میں وارد ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر ابھی 3 معنی آپ کے سامنے ہو گئے، ایک دعا کا، دوسرا جو ہے رحمت کا، اور تیسرا جو ہے نماز کا، چوتھا جو ہے نماز دعا رحمت، یہ 3 معنی ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک خاص معنی تسبیح کے لیے بھی یہ لفظ صلاح کا استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے۔ یہ ڈکشنری معنی آپ کے سامنے میں اب رکھا۔ ابھی جو ہے اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، نماز کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کا ڈیفینیشن یہ ہے ایک ایسی عبادت جس میں قیام، سجدے، رکوع ہوتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتا ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت جس میں قیام، رکوع، سجدہ ہوتا ہے، یہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتی ہے، اور سلام پر ختم ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں۔ اور یہ 3 چیزوں کا جو ذکر ہے، قیام، رکوع، سجدے،
یہ پچھلے نبیوں پر بھی جو نماز تھی یہ تینوں چیزوں کا ذکر ہے. کس کا؟ قیام کا، رکوع کا اور سجدوں کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے اللہ تم، اے لوگوں تم، اے مومنوں تم رکوع کرو اور سجدہ کرو. وقوموا مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کون سجدہ کرنے والے؟ اس سے پہلے انبیاء جو بھیجے گئے تھے، ان کے ماننے والے قوم والے جو عبادت گزار تھے، ان کی نمازوں میں کیا ہوتا تھا؟ سجدہ ہوتا تھا، قیام ہوتا تھا اور رکوع ہوتا تھا. الغرض نماز کے لغوی اور اصطلاحی معنی سے ہم فارغ ہونے کے بعد نماز کی مشروعیت پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. نماز یہ مشروع ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت بے جا جگہوں پر، بے شمار جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اے مومنوں تم نماز قائم کرو. تو اب یہاں پر ہمیں نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا. یہ دونوں میں بہت فرق ہے، اس کو سمجھ لیں. نماز اللہ تعالیٰ جہاں بھی فرمائے کیا فرمائے؟ نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا، نماز پڑھنا جیسے ہم نے عشاء پڑھ لی، یہ نماز پڑھنا ہو گیا. پھر فجر چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی، نماز پڑھنا ہو گیا. یہ اللہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی وقت، کوئی بھی نماز چھوڑے بغیر نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا. ایک، اس کے ارکان اور واجبات کے ساتھ ادا کرنا. دو، اور اس کے اندر جتنے بھی اذکار و سنن ہیں ان تمام کو قائم کرنا، ان کی پابندی کے ساتھ باجماعت جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا. اسی لیے آپ حدیث میں بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. بنی الاسلام علی 5 شہادتی اللہ الہ الا اللہ. پھر آگے نمبر 2 وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا یہ رکن ہے. نماز پڑھے دل میں، جیسا جمعہ میں ایک بار پڑھے، 2 دن میں ایک بار پڑھے، یا جو سہولت کی نماز ہوئی مغرب پڑھ لیے، ظہر پڑھ لیے، جس میں سہولت نہیں، تجارت میں مشغول رہتے ہیں اس کو چھوڑ دیے. اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے. نماز قائم کرنے کا مطلب کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے. ایک چیز، نمازوں کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. دوسری چیز، جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے. تیسری چیز، اس کے ارکان و واجبات کے ساتھ ادا کرنا ہے. یہ تمام چیزیں مل کر کے ہوتی ہے نماز. نماز مشروع ہے ہماری شریعت میں. اس قوم میں بھی، یعنی اس امت پر بھی نماز ہے، اور پچھلے انبیاء پر بھی نماز فرض کی گئی تھی. جیسے روزے اس امت کے لیے فرض کیے گئے، ویسے ہی پچھلے امت کے لیے بھی روزے کیا کیے تھے؟ فرض کیے گئے تھے. بس طریقہ الگ تھا، طریقہ ہلکا پھلکا سا الگ تھا. پہلے کے روزے بہت طویل ہوتے تھے اور آج کے روزے بہت مختصر، مطلب اس امت کے لیے مختصر سا روزہ ہے. 12 سے 13 گھنٹے کا روزہ ہے. پہلے جو ہے مکمل 23 گھنٹے کا، 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا پہلے جو ہے. اور اس امت میں بھی شروعات میں جو فرض کیے گئے تھے وہ 22 گھنٹے کا روزہ فرض کیا گیا تھا. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تخفیف کر کے 12 سے 13 گھنٹوں کی مدت اس روزے کی. الغرض نماز کے سلسلے میں ہم مزید انشاءاللہ العزیز نماز کی فرضیت، اس کے کچھ مبادیات ہیں، شروعات میں اس کے شروع وغیرہ سب جان کر کے ہم دھیرے دھیرے نماز کے طریقے میں اور نماز سے متعلق جو مسائل ہیں، اور کئی سوالات خود ہمارے ذہن میں ہیں جو ہم وقت نہیں ملتا پوچھنے کے لیے، تو انشاءاللہ العزیز ایک اہم عبادت ہے. اس کے متعلق اگر ہم پیچیدگی سے، باریکی سے جان لیں گے تو ہماری نماز درست اور صحیح ہوگی. ان مسائل سے اگر ہم ایسے ہی ناآشنا رہے تو ہماری نماز میں خلل ہوگا. اور یہ ہمیشہ پڑھی جانے والی عبادت ہے، دن میں 5 مرتبہ پڑھی جانے والی عبادت ہے اور اہم عبادت ہے. اس لیے ہم اس کے احکام اور مسائل کو جاننا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو دینی مجالس میں بیٹھنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا.